أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ میرے محترم دینی بھائیو، سورۃ البقرہ اور اس کا یہ 12واں رکوع اور آیت جو میں نے ابھی پڑھی ایک لمبی آیت ہے، یہ آیت نمبر 102 ہے۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے اور عیسائیوں کے کئی قصوں کو ہم نے پڑھا۔ مدینہ المنورہ میں بنی اسرائیل کی جو قوم یہودی وغیرہ آباد تھے، وہ نئے نئے فتنے روزانہ وجود میں لاتے تھے اور صحیح مسلمانوں کو اپنے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات جو ان لوگوں کے بیچ میں چل پڑی تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک زبردست بادشاہ عنایت فرمائی۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور بادشاہت کیسی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، ہر چیز پر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ ہوا کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت۔ چھوٹے چھوٹے پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکل کر باہر چرنے کے لیے جاتے، دانا چگنے جاتے، تب بھی حاضری دے کر جاتے، اور شام کو واپس آتے تب بھی حاضری دیتے روزانہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ النمل میں اس کا تذکرہ کیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ایک دن شام کو حاضری لینے کے لیے بیٹھے تو ہدہد نام کا ایک پرندہ نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ بغیر اجازت کے کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَيَأْتِيَنَّهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں اس کو سخت سزا دوں گا، اگر وہ اچھا ریزن کوئی وجہ بتاتا ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، ورنہ تو میں اس کو سزا دوں گا۔ پتا چلا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں تک، ہوا کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، جس کا اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر 20ویں پارے میں مستقل اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان کی اس سلطنت کو لے کر یہودی اور عیسائی دونوں نے یہ باتیں اپنے اندر پھیلا رکھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور سلطنت کے پیچھے جادو کام کرتا تھا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے پھیلائی کہ اس کے پیچھے جادو کام کرتا تھا۔ اور شیاطین، شیطان ہم جب بولتے ہیں نا شیطان، تو شیاطین سے مراد خالی جنات نہیں ہوتے، انسانوں کے اندر بھی وہ برے لوگ جو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برائیوں کا سوچتے ہیں، ان کو بھی عربی میں شیطانی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ان شیاطین سے جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ تو اللہ نے خود جواب دیا، من الجنتی والناس، وہ جناتوں میں بھی ہے اور انسانوں کے اندر بھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کنڈی لگا کے ہٹ جانے کا وہاں سے۔ ہاں، دو لوگوں کے درمیان اچھا تعلق چل رہا ہے تو وہاں پر پھونک مارو، کوئی ایسی برائی مارو اور وہاں سے ہٹ جاؤ، پھر لڑتے رہو آپس میں۔ یہ شیطان ہوتے ہیں۔
تو ایسے ہی کچھ شیاطین نے یہودیوں کو بھڑکایا، نصرانیوں کو بھڑکایا کہ سلیمان علیہ السلام جو سلطنت کرتے تھے، جو بادشاہت کرتے تھے، اس بادشاہت کے پیچھے کچھ منتر کام کرتے تھے، کچھ جادو کام کرتا تھا۔ اگر تم لوگ بھی چاہتے ہو کہ سلیمان جیسی بادشاہت تم کو بھی ملے تو تمہیں جادو سیکھنا پڑے گا، تمہیں جادو کے منتر سیکھنے پڑیں گے، اور ہم تمہیں جادو کے منتر سکھائیں گے۔ تو وہ جنات اور انسانوں میں سے ایسے وہ لوگ جو شیطانوں جیسی حرکتیں کرتے تھے، وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے خواہ مخواہ کے منتر یہودیوں کو اور نصرانیوں کو بلا بلا کے سکھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ منتر سیکھ لو، اور اسی کی وجہ سے تم لوگ وہ سلطنت جیسا کام کر سکتے ہو جیسے سلیمان نے کیا۔ اور یہاں تک نہیں رکے، آگے وہ کہنے لگے کہ جس نبی سلیمان علیہ السلام کو تم اللہ کا نبی کہتے ہو، وہ نبی نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، وہ اللہ کے نبی تو بعد میں بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اس طرح کی باتیں کہ سلیمان تو بعد میں بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، کفر کرنے لگ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو یہ شیطان نے یہودیوں کے درمیان اس بات کو بڑا پھیلا رکھا تھا۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی دونوں قوموں کے بیچ میں جادو کو سیکھنا یہ اتنا بڑا فن بن گیا تھا کہ معاشرے میں، سماج میں وہی آدمی قابل عزت سمجھا جاتا جس کو جادو کرنا آتا ہو، جادو ٹونا آتا ہو، منتر پڑھنا آتا ہو۔ اور اس کے ذریعے شیاطین نے دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ کے جتنے نبی آئے اور وہ جو معجزے لوگوں کو دکھاتے تھے، نعوذ باللہ وہ معجزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تمام جادو ہی ہوتا تھا، وہ آپ لوگ بھی کر سکتے۔ اللہ کے نبی کی حیثیت اور قدر و منزلت کو کم کرنے کے لیے معجزہ جو اللہ کے ذریعے ہوتا ہے اس کو جادو کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جادو اور معجزے میں کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں شیاطین نے لوگوں کے درمیان پیدا کر۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر آپ ایک قصہ اور پڑھیں گے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کا قصہ آتا ہے، وہ پورا قصہ تفصیل سے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ہاروت اور ماروت کے بارے میں، یہ اللہ کے دو فرشتے تھے، ان دونوں کے بارے میں بھی یہودی اور نصرانی عیسائی یہ لوگوں کے درمیان یہی کہتے تھے کہ وہ ہاروت اور ماروت بھی تو جادو کرنا جانتے تھے، ان کو جادو سکھا کر تو اتارا گیا تھا تاکہ دنیا کے اندر لوگوں کو جادو سکھائے۔ قرآن کہتا ہے وما يعلمان من احد، وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، اگر کوئی ان کے پاس جادو کی بات کرنے آتا تو وہ کہتے تھے حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ بھئی جادو مت سیکھو، اور ہم جو آسمان سے نیچے اتارے گئے ہیں اللہ نے ہم کو خود کو آزمائش کے لیے اتارا ہے، تم لوگ جادو سیکھ کے اپنے آپ کو کفر میں مبتلا مت کرو۔ پھر آگے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہودی اور نصرانی جادو سیکھ کر کام کیا کرتے تھے بھائی؟ لوگوں کو نئے نئے کرتب کر کے دکھاتے تھے اور اپنا وٹ دکھاتے تھے اور اس کے ذریعے روپیہ پیسہ کماتے تھے، اور سب سے بڑا کام یہ کرتے تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان فرق ڈال دیتے، لڑائی جھگڑا کرواتے تھے میاں بیوی کے درمیان۔ قرآن کہتا ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ میں لڑائیاں کرواتے تھے۔ اب یہاں تک بیان کرنے کے بعد آگے قرآن کریم نے آیت کے 3-4 ٹکڑے اور یہ 3-4 ٹکڑے ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، تم اپنا ایمان مضبوط کر لینا کہ جادو اللہ کے حکم کے بغیر کبھی بھی اثر نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جادو۔ یہ آپ کا عقیدہ درست کرنے کے لیے ہے کہ کہیں تم جادو کے اوپر ایمان نہ لے آؤ، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا جادو کرنا جانتے ہو، لیکن تمہیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جادو ہو اللہ کے حکم کے بغیر وہ اثر کرتا نہیں ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ جادو نہ ان کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جادو کے ذریعے تھوڑا کچھ روپیہ پیسہ کما لیتے ہیں اور اپنا دنیا کا گزران کر لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے بہت برا کام کرتے ہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. تو بہرحال یہ قرآن کریم کی آیت نمبر 102 تھی سورہ بقرہ کی. میں نے اس کا ترجمہ اور مستقل اس کی کچھ باتیں تھی وہ آپ کو بتا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہاروت اور ماروت کون تھے جو قرآن کریم نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، آپ نے شروع تفسیر کے اندر پورا وہ قصہ سنا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کیوں انسان کو پیدا کرتے ہو، یہ دنیا میں فساد مچائے گا. تب اللہ نے ان کو خاموش کر دیا تھا. جب دنیا میں بگاڑ آنے لگا، فساد آنے لگا، تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ انسان دنیا میں جا کے برائیاں کرے گا، دیکھیں انہیں برائیاں کر رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور آگے فرشتے کہہ رہے اگر ہمیں دنیا کے اندر اتارا جائے تو ہم تمہیں اے اللہ کر کے دکھائیں گے کہ ہم کتنی آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم برائی نہیں کریں گے. تب اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں، میں نے تمہارے اندر برائی کرنے کا جو مادہ مٹیریل ہونا چاہیے وہ رکھا ہی نہیں ہے. تم چاہو تو بھی برائی نہیں کر سکتے. اور انسان میں نے دونوں رکھا ہے، نیکی بھی رکھا ہے، برائی رکھا ہے، اس لیے وہ کرتا ہے. پھر بھی فرشتوں نے آرگیومنٹ کیا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ علامہ ابن کثیر کے حوالے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے فرشتوں کی جماعت میں سے کوئی بھی 2 فرشتے میرے سامنے پیش کرو. میں ان فرشتوں کے اندر انسان والا مٹیریل بھی ڈالتا ہوں، برائی کا مادہ بھی ڈالتا ہوں. پھر ان فرشتوں کو دنیا میں اتارتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتے گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. چنانچہ فرشتوں نے 2 فرشتوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا. ان 2 فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا. اللہ نے ان کے اندر برائی کا مادہ بھی ڈالا، نیکی کا مادہ بھی ڈالا، اور پھر دنیا کے اندر ان کو آزمائش کے طور پر اتارا. ہاں، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو دنیا میں جو انسان ہے میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، میرا نبی بات کرتا ہے. میرا نبی ان کو کہتا ہے کہ برائی مت کرو، اچھائی کرو، زنا مت کرو، فلا نہ کرو، میرا نبی کہتا ہے. لیکن تم دونوں کو دنیا میں اتارنے سے پہلے ڈائریکٹ میں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ایک نصیحت یاد رکھو، تم کو دنیا میں اتار رہا ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اور شراب مت پینا. یہ میں 3 نصیحتوں کے ساتھ تمہیں دنیا میں اتارتا ہوں. لہٰذا دنیا میں جا کے نیکی کے کام کرو، عدل و انصاف کو قائم کرو. لوگ تمہارے پاس اپنے جھگڑے وغیرہ لے کر آوے تو ان کو آسانی کے ساتھ حل کرو اور سمجھا بجھا کر لوگوں کو روانہ کرو. اب ہاروت ماروت دنیا کے اندر آئے. دنیا کے اندر آئے اور شروع کے اندر تو لوگوں کے درمیان ان کے بڑے چرچے ہوئے کہ 2 اللہ والے آئے ہیں. لوگ ان کے پاس جاتے، مسائل کا حل نکلواتے وغیرہ وغیرہ. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے زہرا نام کی ایک عورت کو ان کے پاس بھیجا، انتہائی خوبصورت بنا کر. اب میں نے بتایا اللہ نے وہ انسانوں والا مٹیریل بھی ڈالا تھا کہ گناہ کی طرف راغب ہونا، گناہ کی طرف کھینچنا. اب زہرا کو اتنا خوبصورت دیکھا اور 2 آدمی اکیلے کئی دنوں سے رہ رہے تو خوبصورت عورت کو اپنی طرف دیکھا تو جو انسان کے اندر جو گناہ کا مادہ تھا وہ ان کی طرف لپک گیا اور انہوں نے اس عورت کی طرف زنا کرنے کی خواہش ظاہر. تو زہرا نے کہا کہ میں تمہاری خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تم کو شرک کرنا پڑے. تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم شرک تو نہیں کر سکتے، اللہ نے منع کیا ہے، شرک نہیں کریں گے. وہ واپس چلی گئی. تھوڑے دنوں کے بعد آئی اور کہا کہ تم اگر مجھ سے میری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میں چھوٹے بچے کو لے کر آئی، اس کو قتل کر دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قتل بھی نہیں کر سکتے، چھوٹے بچے نے کیا بگاڑا ہے، ہم اس کو قتل بھی نہیں کر سکتے. کچھ دنوں کے بعد آئی اور کہنے لگی کہ کام کرو، اگر مجھ سے اپنی جسم کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میں شراب لے کے آئی ہوں، شراب پی لو. تو ان دونوں نے شراب پینے کو ہلکا سمجھا، زنا کو تو برا سمجھا، اور اسی طریقے سے قتل کرنے کو، شرک کرنے کو بھی بڑا سمجھا، لیکن شراب پینے کو ہلکا سمجھا. شراب پی لیا اور شراب کے نشے میں زہرا کے ساتھ زنا بھی کیا، بچے کو قتل بھی کیا. جب شراب کا نشہ اتر گیا
تو زہرا نے کہا کہ جس گناہ کو کرنے سے تم منع کرتے تھے میں نے شراب پلا کر تم سے وہ دونوں گناہ کروا دی. یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، جہاں شراب آتا ہے نا وہاں زنا ضرور آتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں قرآن کریم کی آیتوں کے درمیان جب آپ غور و فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا میں جہاں بیان کیا ہے وہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ شراب، منشیات، نشہ آور چیزیں ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو سب گناہ کرا سکتی ہے. جو آدمی گناہ کرنے کو برا سمجھتا ہے شراب پینے کے بعد وہ سب کچھ کر سکتا ہے. چنانچہ زہرا نے ان کے ساتھ یہ کرا دیا. علامہ ابن کثیر ابن حبان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اس زہرا عورت نے اس فرشتوں کو، ان ہاروت اور ماروت کو پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھ کے تم آسمانوں کے اوپر جاتے ہو اور آسمانوں سے نیچے آتے ہو. تو ان دو فرشتوں نے وہ وظیفہ زہرا کو بتا دیا. زہرا وہ وظیفہ پڑھ کے آسمانوں کے اوپر چڑھ گئی اور اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کو ستارے کے اندر تبدیل کر دیا. اب یہ زہرا آسمانوں کے اوپر ستارے کی شکل میں موجود. چنانچہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ان کے خاص شاگرد تھے امام نافع. انہوں نے امام نافع کو پوچھا کہ ذرا آسمان میں دیکھو تو زہرا ستارہ نکلا کہ نہیں نکلا. تو امام نافع نے 2-3 مرتبہ دیکھا ستارہ نکلا نہیں تھا. پھر چوتھی مرتبہ کہا کہ جی ہاں زہرا ستارہ نکلا ہے. زہرا ایک مخصوص ستارہ ہوا کرتا تھا جس کو پہلے زمانے میں لوگ جب راتوں کو سفر کرتے تھے وہ ستارے کو پہچانتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر کے منہ سے نکلا زہرا ستارے کا اللہ کبھی بھلا نہ کرے، اس کے ساتھ کبھی اچھائی پیش نہ آئے. تو امام نافع نے کہا کہ اللہ کے نبی کے صحابی ستارے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ستارہ تو آسمانوں میں، آپ اس ستارے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کا اچھا نہ کرے. تو عبداللہ ابن عمر کہہ رہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زہرا کے بارے میں سنی. اور پھر عبداللہ ابن عمر نے وہ قصہ بیان کیا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ زہرا اوپر چلی گئی تو اللہ نے اس کو ستارے میں تبدیل کر دی. اور یہ ہاروت ماروت ان سے زنا بھی ہو گیا، ان سے بچے کا قتل بھی ہو گیا، انہوں نے شراب بھی پی لی، شراب کا نشہ اترا تو پھر سوچنے لگے کہ ہم سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. اب اللہ کے سامنے رو کر گر گرا کر معافی مانگنے لگے اللہ معاف کر دیجئے. تو اللہ نے فرمایا آپشن 2 ہے تمہارے پاس، دنیا کا عذاب پسند کرنا ہے یا آخرت میں آ کے عذاب پسند کرنا ہے. تو کہا آخرت کا عذاب تو برداشت نہیں کر پائیں گے، اللہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کا جو عذاب ہو وہی دے دیجئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. کیا عذاب میں مبتلا کر دیا اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو حضرت عائشہ کا ایک اور قصہ سناتا ہوں، تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو کون سے عذاب میں مبتلا کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے چند دنوں کے بعد دومت الجندل کے علاقے سے 2 عورتیں میرے پاس آئی. دومت الجندل مدینہ المنورہ سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 عورتیں دومت الجندل سے میرے پاس آئی اور جب سے وہ مدینہ میں داخل ہوئی تھی تب سے انتہائی زار و قطار رو رہی تھی اور اس کے رونے کو سن کے مدینہ کے صحابہ بھی جمع ہو گئے تھے مسجد نبوی کے باہر اور آ کر پوچھنے لگی کہ حضرت عائشہ کہاں ہے. حضرت عائشہ کے پاس گئی، حضرت عائشہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ تب اس نے اپنا پورا قصہ سنایا. وہ قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ 2 عورتیں آ کر کہہ رہی حضرت عائشہ کو کہ میری شوہر سے نہیں بنتی تھی، ہمیشہ ناچاقی رہتی تھی، میں اپنے شوہر کو بڑا ستاتی تھی. چنانچہ میرا شوہر ایک مرتبہ گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا، واپس نہیں آیا. اب میں پریشان ہو گئی، شوہر کے بغیر کیسے زندگی گزاروں؟ تو میں ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا رہی ہوں. کسی نے کہا کہ فلاں لوگ جادو منتر ہے نا، ایسے ٹائم پہ آدمی باپو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا اچھا باپو مل جائے جو میرے کو تعویذ دے رہے ہے نا، الماری کے نیچے چھپانے کا، جھاڑ کے اوپر باندھنے کا. اللہ رحم فرمائے ایسے باپوؤں سے. تو کہتے ہیں کہ وہ عورت بھی ڈھونڈنے لگی کوئی ایسا باپو مل جائے کوئی جنتر منتر جانتا ہو جو میرا شوہر مجھے واپس کرا دے. تو کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، وہاں جاؤ. میں اس کے پاس گئی
تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں جو کہوں وہ تجھے کرنا پڑے گا، تو مجھے امید ہے کہ تیرا شوہر تیرے پاس واپس آ جائے۔ چنانچہ وہ دو بڑے بڑے کتے لے کر آئے، ایک کتے پر خود سوار ہو گئی اور دوسرے کتے پر مجھے سوار کیا، اور وہ دونوں کتے ہمیں کہاں لے گئے پتہ نہیں، جو جگہ ہم نے دیکھی وہ جگہ ہم آپ کو بتا دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہاروت ماروت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو جہاں پر اتارا تھا، وہاں پر اللہ فرماتے بیبابل ہاروت و ماروت۔ بیبابل، یہ بابل جو ہے وہ عراق کا ایک شہر تھا اس زمانے میں، ابھی اس نام سے عراق میں پورے عراق میں کوئی شہر نہیں، اس زمانے میں عراق کا شہر ہوا کرتا تھا بابل، اور ہاروت ماروت کو اللہ نے وہیں اتارا تھا اور اللہ نے سزا بھی ان کو وہیں پر دی تھی۔ یہ عورت کہہ رہی کہ وہ دو کتے ہم کو بابل میں لے گئے۔ جب ہم لوگ بابل میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ دو آدمی الٹے لٹک رہے اور ان کے نیچے آگ بھڑک رہی اور وہ دونوں آدمی الٹے لٹک رہے۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی تو اگر اپنا شوہر واپس چاہتی ہے تو ان دونوں آدمی کے پاس جا اور کہہ کہ ہم کو جادو سکھاؤ، وہ تجھے کچھ جنتر منتر سکھائیں گے، وہ تو پڑھے گی تو تیرا شوہر واپس آ جائے۔ اب یہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصہ سنا رہی ہے کہ میں ان دو آدمیوں کے پاس گئی اور میں نے اپنا قصہ بیان کیا، میرا شوہر بھاگ گیا ہے، تم مجھے کچھ منتر سکھا دو تاکہ میرا شوہر واپس آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہی اللہ نے آزمائش کے طور پر اتارا تھا، جادو منتر یہ اچھی چیز نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں سکھاتے، اگر کوئی زبردستی کرتا تو پہلے بتا دیتے کہ یہ جادو ایک دن تمہیں کفر تک لے جائے گا، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو جادو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، مجھے اپنے شوہر کو واپس لانا ہے۔ تو ان دونوں آدمیوں نے کہا، جو لٹک رہے تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک تنور ہے، اس تنور میں تو پیشاب کر کے واپس ہے۔ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں پیشاب کرنے کے لیے گئی، لیکن میرے دل میں گھبراہٹ ہو گئی تو میں واپس آ، اور میں نے ان دونوں کو آ کر ایسے ہی کہہ دیا کہ ہاں میں پیشاب کر کے آئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو نے تنور میں کیا دیکھا؟ تو کہا کچھ نہیں دیکھا۔ تو کہا تو جھوٹ بولتی ہے، تو نے پیشاب نہیں کی، جا دوبارہ۔ وہ کہتی میں دوبارہ گئی، دوبارہ بغیر پیشاب کیے واپس آئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی تو جھوٹ بولتی۔ تیسری مرتبہ میں گئی اور ہمت کر کے میں نے تنور میں پیشاب کیا۔ جیسے ہی میں تنور میں پیشاب کرنے لگی تو مجھے جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ گھوڑ سوار میں نے دیکھا، گھوڑے کے اوپر ایک آدمی سوار ہے، اپنا منہ باندھا ہوا ہے اور وہ آسمانوں کی طرف جا رہا ہے۔ جب میں واپس آئی اور یہ لٹکے ہوئے دونوں آدمی کو کہا کہ ہاں میں پیشاب کر دیا، کہا تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے گھوڑ سوار کو آسمانوں کے اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب تو سچ بول رہی ہے، اور ہاں وہ جو گھوڑ سوار اوپر گیا، دل تھام کے سنیے میرے بھائیوں، میں کہنا جو چاہتا ہوں، وہ جو گھوڑ سوار اوپر گیا وہ کوئی اور نہیں، تیرا اندر کا ایمان تھا جو نکل کے چلا گیا، تیرا اندر کا ایمان تھا جو نکل چلا گیا، اب تو ایمان والی نہیں رہی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں جو عورت مجھے لے کر گئی تھی میں اس کے پاس آئی اور کہنے لگی تو کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے جادو سکھائیں گے، انہوں نے تو مجھے کوئی جادو نہیں سکھایا، الٹا میرا ایمان اندر سے چلا گیا۔ تو وہ عورت انتہائی خراب عورت تھی، اس نے کہا کہ تو جادو سیکھ گئی، اب تو جو بولے گی وہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے آزمانے کے لیے گیہوں کا دانہ لیا اور اس کو زمین پر مارا اور کہا کہ یہ دانہ تو زمین میں چلا گیا۔ میں نے کہا کہ دانہ اپنے اندر سے کوپل نکال، تو اس میں سے کوپل نکلے۔ میں نے کہا کہ تیرے تمام دانے الگ الگ ہو جاوے، ہو گئے۔ کہا سوکھ جاوے، سوکھ گئے۔ میں نے کہا اس کا آٹا بن جائے، آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی بن جائے، تو روٹی بن گئی۔ تو میں جو بول رہی تھی وہ ہونے لگا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تو نے اب جادو سیکھ لیا۔ یہ عورت کہتی ہے کہ جادو سیکھنا تو دور کی بات، لیکن مجھے کھائی جا رہی تھی اندر کی یہ بات کہ میرے اندر سے ایمان چلا گیا۔ اس دن سے میں رو رہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں اور جا کر بیان کرتی ہوں اپنا پورا قصہ، لیکن ہائے افسوس، میں مدینہ میں داخل ہوئی تو لوگوں نے بتایا کچھ دن پہلے ہی اللہ کے رسول کا وصال ہو چکا، اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب میں کیا کروں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ عورت اتنا رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ مدینہ کے صحابہ جمع ہو گئے کہ اس کو کیا علاج بتایا جائے۔ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے کہا، وہ عورت کہہ رہی کہ خدائے پاک کی قسم کہ میں نے آج تک اس جادو سے کوئی عمل نہیں کیا،
میں پچھتاتی ہوئی روتی ہوئی تمہارے پاس آئی ہوں. کہا کہ آئندہ تو کچھ کرنا مت، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کر دے، محمد رسول اللہ پر درود و سلام تو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس گناہ کو معاف فرمائے. صحابہ نے بڑی احتیاط سے، کئی صحابہ نے چرچا کرنے کے بعد اس کو یہ علاج بتایا. تو میں نے بتایا آپ کو کہ ہاروت اور ماروت کو وہ سزا دی گئی تھی. کون سی سزا؟ کہ اللہ نے جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک ان کو گویا کہ الٹا لٹکا کر رکھا ہوا ہے اور نیچے آگ بھڑک رہی ہے. فرشتے تھے، اللہ نے ان کو یہ سزا دی. اب اندازہ لگائیے کہ جادو کتنی بری چیز ہے. جادو کے ذریعے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس کے کئی نقصانات بیان کیے گئے. قرآن کریم کے آخری آیتوں کے اندر بھی ہمیں دو باتیں سکھائی گئی. اپنا عقیدہ پہلے مضبوط کرو کہ دنیا کی پوری طاقتیں اگر جمع ہو جائیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، اور اگر میرا اللہ میری حفاظت کرنا چاہتا ہے تو میرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا. یہ ایمان اور عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت. دوسرا کہ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں یا دوسروں کے اوپر جادو کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی نورانیت کو ان سے چھین لیتا ہے. علامہ ابن کثیر نے اس کے کئی نقصانات بیان کیے ہیں. اس میں جو چند نقصان میں آپ کو بیان کروں کہ جادو اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. پہلے تو یہ سمجھ لو، کوئی آدمی جادو سیکھنا چاہتا ہے یا جادو سیکھنے والوں لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تاکہ مجھے بھی کچھ آ جاوے، جادو سیکھنا اسلام میں انتہائی بہت بڑا گناہ ہے. ایمان کے لیے خطرہ ہے. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، بلکہ بعض اوقات آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ جو جادو سیکھتا ہے اس دن سے اللہ کی ناراضگی اس کا حصہ بن جاتی ہے. اس جادو سے اگر تم لاکھوں کروڑوں بھی تمہارے گھروں کے اندر آتا ہو لیکن رب کی ناراضگی تمہارے ساتھ ہے، کیا فائدہ؟ اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے اور گھریلو زندگی میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں. گھر کا سکون آدمی کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑی چیز، جو آدمی جادو کرتا ہے یا جادو سیکھتا ہے، اللہ اس کو جسمانی اور ذہنی دو طرح کی بیماری میں مبتلا کر دے. آپ دیکھیے جو لوگ اس طرح کے غلط علاج کرتے ہیں، میلا علم وغیرہ کرتے ہیں، اینی ٹائم آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ شکایت کریں گے ہمارا بدن درد کرتا ہے. میں تو ایسے کتنے لوگوں سے ملا ہوں، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. اینی ٹائم کبھی بھی آپ جاؤ ان کو پوچھو تو کہیں کہ ہاں سر دکھ رہا ہے، بدن دکھ رہا ہے، کمر دکھ رہی ہے. اللہ جسمانی اور ذہنی دونوں بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ مینٹل پرابلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ جو لوگ اس طرح کے سفلی علم جس کو بولتے ہیں اور میلا علم جس کو بولتے ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں ایسے. تو جادو کی وجہ سے انسان کو مختلف قسم کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں. بے وجہ بیماری، یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ رپورٹس کروا رہے ہیں، تمام رپورٹ ان کے نیل آتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، اور ان کو پریشانی ہے. پیٹ دکھ رہا ہے، کبھی پیٹ یہاں دکھ رہا ہے، کبھی ادھر دکھ رہا ہے، کبھی دکھاوا اوپر کی طرف آ رہا ہے، کبھی پیشاب کی طرف جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جس طرح مسا کی تکلیف والوں کو شکایت ہوتی ہے ایسی شکایت ان کو استنجا میں ہوتی ہے، حالانکہ ان کو مسا نہیں، ان کو مسا ہی نہیں، لیکن وہ تکلیفیں ہو رہی. اللہ ایسے لوگوں کو جسمانی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ لوگ کبھی کھل کر جی نہیں سکتے، شدید اندرونی خوف ان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا کہ ذہنی پریشانی، بے چینی اور ڈر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے اندر شکار کرتے ہیں. بہرحال علامہ ابن کثیر نے جادو جیسی چیزوں سے بچنے کے بھی علاج بتائے. جادو لوگ کرتے ہیں، اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں کیا تھا، حضور کے اوپر جادو کیا تھا. کس پر کیا تھا؟ حضور کے 2 بال چرائے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں سے، اور ایک ایک بال کے اوپر گرا لگا کر، گھاٹ واڑنا جس کو بولتے ہیں، گرا لگا کر پھر اس کو کنگے کے اندر لپیٹ کر، اور مدینہ کے باہر ایک کنواں تھا، بند کنواں، اس کنویں کے اندر اتر کر پتھر کے نیچے چھپا دیا. اور حضور کے اوپر اس جادو کا اثر ہوا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کتنی مرتبہ حضور پانی کا تقاضا کرتے، ہم پانی پلا دیتے، تھوڑی دیر بعد حضور پوچھتے کہ آپ نے مجھے پانی نہیں پلایا، حالانکہ ہم حضور کو پانی پلا چکے ہوتے ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 11 آیتیں اتاری تھی، قل اعوذ برب الفلق والی سورت اور قل اعوذ برب الناس. یہ جو 2 صورتیں ہیں، یہ 2 صورتیں اللہ نے اپنے نبی کے جادو کو دور کرنے کے لیے اتاری. لہٰذا اس میں بڑی برکت ہے میرے بھائی، کسی اور کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں.
یہ بابا لوگ آپ کو کبھی بھی اوپر نہیں آنے دیں گے، آپ کا روپیہ پیسہ بھی خرچ کریں گے اور ہمیشہ مینٹلی پرابلم کے اندر آپ کو رکھیں گے۔ لہذا یہ دو صورتیں، قرآن کی آیتوں کے صحیح ہونے کا یقین، اس میں تاثیر کا یقین آدمی کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ لہذا علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ آخرت میں سخت عذاب جادوگر کو ہونے والا ہے۔ جادو سے بچنے کے طریقوں میں فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالو، روزانہ چاہے جتنا آپ سے ہو، آدھا صفحہ بھی اگر آپ سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آپ کے بدن کے اندر قرآن کی تلاوت جائے گی، آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت نکلے گی، آپ کے کان ان تلاوت کو سنیں گے، آپ کی آنکھیں اس قرآن کو دیکھیں گے، آیتوں کو دیکھیں گے۔ یہ وہ نورانیت ہے کہ جادو کبھی اثر نہیں کرے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالو، خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت، جس کی تفسیر ابھی ہماری چل رہی ہے، 2.5 پارے کی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کو کسی آدمی کو اگر یہ محسوس ہو کہ اللہ نہ کرے، یا کسی نے، کیونکہ آج کل یہ بہت چلتا ہے جیلیسی والا، یعنی میرے پاس نہیں آیا تو نہیں آیا، لیکن کسی اور کو بھی میں خوش دیکھ نہیں سکتا، چنانچہ جائیں گے، کبھی پان میں کھلا دیں گے، کبھی شکر کو پڑھا دیں گے۔ میاں بیوی میں، میاں بیوی کے اندر آج کل کی نئی لڑکیاں بہو بن کر آتی ہے، ان کو تو کیا ہے کہ شوہر میرا اکیلے کا بن کر رہے، اس کی ممی کا بھی نہ ہو، ابا کا بھی نہ ہو۔ اب جائیں گے کہ بھی کوئی ایسا مول صاحب مل جائے، کوئی ایسا باپو مل جائے جو شکر پڑھا کر دے رہے، ہمیں گھسا ڈالتے بولے شکر پڑھا کے دے رہے تاکہ یہ میرا شوہر ہی میرا ہو جائے۔ پھر دوسرے دن بھی شوہر کہتا ہے وائف از مائی لائف، ہاں میری وائف ہی میری لائف ہے، اور کچھ بکیا کچھ نہیں۔ اللہ تیری ماں جس نے 9 مہینہ تجھے پیٹ میں رکھا اور یہ بولنے کے قابل بنایا تجھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، باپ کی کوئی حیثیت نہیں، وائف از مائی لائف، یہ وہ بولنا شروع کر دیتے۔ یہ تمام ان برائیوں کا اثر ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات دین سے دوری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ماں جب اپنی بیٹیوں کو روانہ کرتے ہیں نا کسی کے گھر کی بہو بنا کر، تو جب ماں اور باپ جو نصیحتیں کرتے ہیں، اگر وہ بیٹیاں ان نصیحتوں کو پکڑ کے رکھتی ہے تو جس گھر میں جاتی ہے اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ ماں باپ کی نصیحتیں اپنی بیٹیوں کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہے کہ اس گھر کو نصیحت بنا دیتی ہے۔ حضور ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ گئے، 10 منٹ پہلے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیچ میں کچھ نوک جھوک ہو گئی تھی، اللہ کے رسول کو پتا نہیں۔ حضور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ گئے، پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ کا جملہ تھا پتہ نہیں کہیں چلے گئے ہوں۔ حضور سمجھ گئے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی بات ہوئی، تو اپنی بیٹی کی سائڈ نہیں لی۔ آج تو کیا ہوگا، اگر بیٹی کی کوئی بات ایک طرف بات سنیں گے، آپ دھیرے کے گھو اٹھا پڑے جا اپنے گھبرائی سے سوتنے اپنی بیٹی کو اٹھا کے اپنے گھر، ارے کیسے بات بولوں، اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے ہو یا توڑنا چاہتے ہو؟ ارے بیٹی کچھ بھی بات کہے اس کی بات سنو، لیکن اس سے پہلے اس کو کہو کہ نہیں ہم وہاں بھی بات سنیں گے۔ قرآن کریم نے پورے طریقے بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف گئے تو دیکھا کہ حضرت علی مسجد نبوی کے نیچے فرش کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، ہاتھ کا تکیہ لگا کر، اور مٹی آپ کے چہرے کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہہ کر اٹھایا؟ یا ابا تراب قم، اے مٹی کے باپ۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو علی کہہ کر نہیں بلایا، یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے ان کو کھڑا کیا، ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور لے جا کر اپنی بیٹی کے گھر پہ لے جا کر آئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے کچھ بات نہیں کی، دروازے پر حضرت علی کو چھوڑ کے واپس آئے۔ یہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ بیٹی ہر باپ کو پیاری ہوتی ہے، باپ کے لیے بیٹی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے پیار میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ بیٹی جو بھی آ کے کہے اس بات کو سن لیا جائے۔ بہرحال تو یہ لوگ آج کل یہی صورتحال ہوتی ہے، تو اللہ ان تمام چیزوں سے پناہ ہم کو نصیب فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کریں، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور مسنون دعائیں جو اللہ کے رسول نے ہم کو صبح شام پڑھنے کی دعائیں سکھائی ہے، صبح شام پڑھنے کی دعاؤں کا خوب معمول رکھیں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اور دعائے انس جو اللہ کے رسول نے حضرت انس کو سکھائی تھی، میں نے اس سے پہلے کئی چھپوائی بھی دی یہاں پر تاکہ ہمارے تمام مصلی حضرات اپنی پاکٹ کے اندر رکھ سکے، چھوٹی سائز میں چھپوائی تھی، انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ اس کو چھپوا دیں گے۔ آپ نوجوان خاص طور پر اس کو اپنی پاکٹ کے اندر رکھو، صبح کے وقت یا مسجد میں آؤ، عصر کے وقت جب بھی موقع ملے
نکال کے اس دعائے انس کو پڑھ لیا کرو. دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی کتنا ہی بڑا جادو ہو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.